السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج کی بھی حدیث بہت پیاری ہے ماشاءاللہ سے۔ آج کا دور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز کے اندر کمپٹیشن ہے، اور انسان صرف دوسروں کے مال، دوسروں کی عزت، دوسروں کی اسٹیٹس، ساری چیزیں دیکھ کے خود بخود اپنے سے ایک ٹینشن پال لیتا ہے، اور اسی کی تک و دوڑ میں لگا ہوا ہے انسان کہ میں بھی اس کو کراس کروں، میں بھی اس سے آگے جاؤں، اسی میں دن رات لگا ہے۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بہترین فارمولہ ہم کو دیا ہے کہ جس کو پر اگر ہم عمل کریں تو ماشاءاللہ سے ہمارے لیے ایک 1% 0.1% ہم کو ٹینشن والی چیز نہیں ہوں گی۔ بڑی پیاری حدیث ہے، سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نظر احدکم الى من فضل علیہ فی المال والخلق فلینظر الى من هو اسفل منہ، رواہ البخاری و مسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی ایسے شخص کو دیکھے جو مال و دولت اور جسمانی بناوٹ یعنی شکل و صورت میں اس سے بڑا ہوا ہو، اور اس کی وجہ سے اس کے دل میں حرص اور طمع اور شکایت پیدا ہو، تو اس کو چاہیے کہ کسی ایسے بندے کو دیکھے جو ان چیزوں میں اس سے کمتر ہو، تاکہ بجائے حرص و طمع اور شکایت کے صبر پیدا ہو۔ کتنا پیارا فارمولہ بتایا۔ دیکھیے آپ، عموماً ہوتا ہے ایسا، کوئی انسان میرے سے زیادہ مال میں بڑا ہوا ہے، کوئی انسان میرے سے زیادہ شکل و صورت میں بڑا ہوا ہے، کوئی انسان میرے سے زیادہ جو ہے اسٹیٹس میں بڑا ہوا ہے، تو آدمی ہوتا ہے کہ ارے مجھے کیوں نہیں دیا اللہ نے، مجھے اس سے کمتر کیوں دیا، میری ہائٹ اتنی کم کیوں، میرا رنگ اتنا کم کیوں، میری چیز ایسی کیوں نہیں ہے۔ عموماً ہوتا ہے ایسا، اور خود بخود نفس اندر سے ایک دل میں شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے شکایت والی چیز ہوتی ہے کہ میرے کو اس کو اچھا کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا، اس کو اتنا مال و دولت دیا، مجھے کچھ بھی نہیں دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پیاری جو ہے آپ فارمولہ بتا دیے ہیں کہ جب کبھی بھی تم ایسا اپنے سے کسی کو دنیاوی مال و دولت، شکل و صورت اور عزت و جاہ کے اندر کسی کو اپنے سے دیکھو، اپنے سے بڑا ہوا دیکھو، تو اسے چاہیے کہ فَلْيَنْظُرْ أَسْفَلَ مِنْهُ، اپنے سے کمتر والا جو مال و دولت میں ہے، اپنے سے کمتر والا جو شکل و صورت میں ہے، اس کو دیکھیں۔ تو جب اپنے سے کمتر والے کو جب دیکھیں گے اور پھر اپنے کو دیکھیں گے، تو خود بخود انسان بولیں گے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے کم از کم مجھے ایسا نہیں دیا، کم از کم اس سے تو مجھے بہتر رکھا۔ تو خود بخود آٹومیٹک بندے کے اندر شکر والی کیفیت آ جاتی ہے اور صبر والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور بغیر ٹینشن کے بندہ رہ سکتا ہے۔ اور آنے والی انشاءاللہ اور مزید تفصیل میں آئیں گا کہ دنیاوی چیزوں کے اندر، دنیاوی چیزوں میں اپنے سے کمتر والے کو دیکھو بول کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث میں فرمایا کہ دینی معاملات کے اندر، دین کے اندر، نماز میں، روزے میں، عبادات میں، خیرات میں، یہ جو چیزیں ہیں حج وغیرہ، عمرے وغیرہ میں، اپنے سے اعلیٰ والے کو دیکھو، اپنے سے زیادہ عمل کرنے والے کو دیکھو، تو اس سے ہو جائے گا انسان کے اندر جذبہ پیدا ہوگا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ الٹا کر دیتے ہیں، دین کے معاملات کے اندر اپنے سے کمتر والے کو دیکھتے ہیں، انہوں 2 ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے، میں کم از کم ایک تو پڑھتا ہوں نا، میں تو جمعے کو تو آتا ہوں نا، بندہ کی شکایت کرتا ہے۔ تو دین کے معاملات میں اپنے سے اعلیٰ کو دیکھنا، اور دنیاوی معاملات کے اندر اپنے سے کمتر کو جب دیکھیں گے تو پھر آپ خود بخود الحمدللہ، ہر حال میں آپ الحمدللہ بولیں گے اور اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ کتنا پیارا فارمولہ ہے، ورنہ خالی انسان صرف دوسروں کے مال و دولت، دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کے صرف اپنے اندر ہی صرف اوڑتا اور شاکی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں شکر کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں صبر کرنے والا بنائے، اور ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔